अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सुल्तान। मुल्क में एक तरफ महंगाई का तूफान है, अवाम महंगाई से परेशान है, लोड शेडिंग से परेशान है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी भी उरूज पर पहुंच गई है। 11 जमातों का जो इत्तेहाद है ये मुल्क में मौजूद बहरानों पर काबू पाने में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। मौजूदा हुकूमत के पास अवाम के लिए कुछ है, सिर्फ दावे और वादे ही करते रहेंगे या इनके पास अवाम के लिए भी कुछ रिलीफ है? इसी सब मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सरदार नसाकत साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले बताइए कि जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सियासत है ये किस जानिब जाती दिखाई दे रही है आपको? देखें, सियासत तो अपनी जगह पे है कि ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी सियासत कर रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतने मुश्किल तरीन हालात है इस वक्त कि पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा तबका हो जो मुतासिर ना हुआ हो महंगाई से, बेरोजगारी से, और बिलखुसूस जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह एक बेचैनी है, और पाकिस्तान के जो आम आवाम है जिनका इन सारे जो इकॉनमी के जो इश्यूज हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सारे लोग जो 80% 90% पाकिस्तान है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो बहुत ही मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवसत से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त जो अवाम की सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की लीडरशिप ने अपना रोल अदा ना किया और लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हुए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लोग इस चीज की ऑनरशिप लेंगे कि हम किसी मुल्क के अंदर रहते हैं और किसी ऐसी रियासत के अंदर रहते हैं जिसको माँ का कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन जब आप लोग हुकूमत में नहीं थे तो आपकी लीडरशिप की जानिब से भी महंगाई मुकाव मार्च निकाला गया था, दावे बहुत किए गए थे, वादे भी बहुत किए गए थे आवाम से कि महंगाई कम होगी, तो अब क्या हुआ? मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जिस तरह पाकिस्तान का बुरा हाल किया था, उसको उसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान के अंदर वो इतना ज्यादा महंगाई और इतने ज्यादा ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज करेगी, और पाकिस्तान के लोगों को मुश्किल तरीन हालात में पहले ही थे इमरान खान की गवर्नमेंट में, और अब तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। इसलिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं पाकिस्तान के आम आवाम की नुमाइंदगी करते हुए मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसको संभालने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है, और इसमें मैं समझता हूँ कि ये टाइम है कि पाकिस्तान की लीडरशिप को आम आवाम के बारे में सोचना होगा। और मैं बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पाकिस्तान के आम लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए चेयरमैन साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइज पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आजाद कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट करती है, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके की नुमाइंदगी करती है। इसलिए हम अपने चेयरमैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, अशराफिया है, उससे बैठ के बात करें कि इस महंगाई को किस तरह काबू किया जा सके। अच्छा सरदार साहब, हमने देखा कि आपकी जमात हो या फिर हम विफाक की बात करें, क्योंकि अब आप ही हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो सारा मलबा साबिक हुकूमत की जानिब आप लोग डाल देते हैं, पीटीआई के दौरे हुकूमत पर डाल देते हैं कि उनकी वजह से आज अवाम ये सब भुगत रही है। तो पता तो आप लोगों को भी सब था कि मौजूदा हुकूमत जो है जब वो आई उस वक्त दावे तो उनकी जानिब से भी बहुत किए गए थे, लेकिन पीटीआई के दौर में महंगाई इतनी नहीं थी। अब जो अवाम का हाल है वो पीटीआई के दौर में वो नहीं था। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो 2018 का इलेक्शन हुआ, फेक इलेक्शन हुआ, रिग इलेक्शन था, आरटीएस इलेक्शन था, और उसमें पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जो पाकिस्तान के हुदूद अरबे से वाकिफ नहीं था, पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उससे वाकिफ नहीं था। एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों के कुछ ऑफिसरान ने उसको सपोर्ट किया, जो टाइमली सारी चीजें सामने आ रही हैं, उसमें सपोर्ट करके एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसको पाकिस्तान
تو خیر کیا میرے خیال میں وہ ایک یونین کونسل نہیں چلا سکتا تھا. یہ سارے حالات ان لوگوں کے پیدا کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر عمران خان کو مسلط کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ان لوگوں کے جو نام ہے وہ تاریخ میں سیاہ ترین حروف سے لکھے جائیں گے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر عمران خان کو مسلط کرنے کے لیے اپنا کندھا فراہم کیا تھا. میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے اس پاکستان کا برا حال کیا ہے اور ہمارے نہ کہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنل جتنے ہمارے ایشوز تھے، جتنے ہمارے تعلقات تھے پوری دنیا کے ساتھ، عمران خان جیسی نااہل اور نکمی حکومت نے اس کو خراب کیا اور اس کی تمام رسپانسبلٹی ان لوگوں کے اوپر فکس ہوتی ہے جنہوں نے عمران خان کو کندھا فراہم کر کے پاکستان کے اوپر اقتدار میں لے کے آئے. میں بات کمپلیٹ کرنا کہ مجھے پرمیشن دے دیں، ایک منٹ کا مجھے ٹائم دے دیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے پاکستان کے حالات بدترین حالات کے اندر پاکستان کی حکومت کو چھوڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ترین حالات ہیں. لیکن میں اگین اپنی جو کولیشن گورنمنٹ ہے میں اس سے بھی میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہے اس سے زیادہ مشکل ترین حالات پاکستان کے اندر ان دنوں آئے. تو میں اسی لیے میں اپنے پرائم منسٹر پاکستان سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، پاکستان کی قومی لیڈرشپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان کا جو حال بھی کیا ہے آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اپنا رول ادا کریں. میری یہ ریکویسٹ ہے پاکستان کی تمام لیڈرشپ سے. چلیں سردار صاحب مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نااہل تھی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ آج ہم بھگتنے پر بھی مجبور ہو گئے، لیکن موجودہ جو حکومت ہے اگر ہم بات کریں آصف علی زرداری صاحب کی جو کہ مفاہمت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ جب یہ مخلوط حکومت بنے گی تو حالات کس جانب جا سکتے ہیں، یہ کس طرح سے آگے یہ حکومت لے کر چلیں گے، کس طرح سے عوام کو ریلیف دیں گے؟ کیا اس وقت کی ساری صورتحال پر آپ لوگوں کو ایک چیز تو میں آپ کو کنفرم بتا دوں کہ اگر عمران خان اگر اس وقت پاکستان کے اندر ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا اور جو دوسرے بہت سارے ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح دوسرے ملکوں بہت سارے ملکوں میں اکانومی کی سچویشن کس طرح اکانومی نے کلیپس کیا اور ملک کیسے ڈوبے، تو میرے خیال میں عمران خان کی گورنمنٹ اگر اس وقت تک رہتی تو یہ ہماری اکانومی کلیپس کر جاتی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے پاکستان کے مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس لوگوں کو جو 80% پاکستان کو کہ انشاءاللہ جس طرح پاکستان کی موجودہ حکومت ہے، میں ویکتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو انڈر دی سپرویژن آف آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان کی باقی لیڈرشپ جس طرح کام کر رہی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اس میں ریلیف ضرور ملے گا. اور اگر پاکستان کی لیڈرشپ چاہے میری لیڈرشپ ہے یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، اگر وہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لوگ اپنی ریاست سے لا تعلق ہوں گے، کیونکہ اگر ایک ریاست ان کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر سکتی تو پھر ان کو اس ریاست سے کیا لینا دینا ہوگا. پاکستان کے 80% لوگ پھر یہ کیسے ان کو آپ کنونس کریں گے کہ آپ پاکستان کی ریاست کا حصہ ہیں اور آپ کی جو ریاست ہے وہ آپ کی ماں کی طرح ہے، وہ اس کو ہم کنونس کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. اسی لیے میں اپنی تمام لیڈرشپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو آئی سی یو سے نکالیں، پاکستان کے لوگوں کو کوئی ایسا ریلیف فراہم کریں کہ جو پاکستان کے لوگ یہ سمجھنے میں تھوڑا سا ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں. تو سردار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے اتحادی جماعتوں نے اپنا ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے اور اب وہ سابقہ حکومت کے گن گانے لگیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 2-4 لوگوں نے اسمبلی میں سپیچز کی ہیں، ظاہر ہے ڈیفینیٹ لوگوں کی ریزرویشن ہے، لوگوں کی اپنی جو ہوپ ہوتی ہیں وہ بہت ساری اس طرح پوری نہیں ہوتی، لیکن جس طرح ہمارے پاکستان کی لیڈرشپ کام کر رہی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول بیوروکریسی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یہ سارے لوگ اگر پاکستان کے چاروں صوبوں کے چیف منسٹر صاحبان یہ سارے اگر مل کے بیٹھیں گے، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں آپ کے چینل کے توسط سے عمران خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را جو آج جس طرح آپ سیاست کو ایکسٹریم پہ لے گئے اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر ایک ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام عوام کو اس کا کوئی فائدہ مل سکے. اگر ہم اپنے ٹھنڈے ایوانوں میں بیٹھ کے
اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے یہ اسی طرح کی جنگ جاری رہے گی تو اس سے عام آدمی سفر کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام لیڈرشپ کو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات میں دیکھیں آج اگر آپ عام لوگوں کے پاس جائیں تو جس طرح لوگوں کی دعائیاں لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیخیں ان ایوانوں کو سننی چاہیے. اگر یہ ایوان نہیں سنیں گے, پاکستان کی چاہے اپوزیشن ہے چاہے گورنمنٹ ہے, تو کوئی بھی ادارہ ہے پاکستان کا, اگر وہ ان لوگوں کی چیخیں نہیں سن رہا تو پھر اس ایلیٹ کلاس کو بھی اس پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ پاکستان کے لوگوں کو, یہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس کو یہ بات سمجھنی چاہیے. بالکل سمجھنی تو چاہیے, لیکن سردار صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ صرف 2-3 لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا, وہ صرف اسپیچز کی ہیں, لیکن اس حکومت کے پاس صرف 2-3 ووٹوں کی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں. اگر 1 سے 2 لوگ بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو حکومت کہاں رہے گی پھر؟ یہ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان کے اندر جو ہمیں خاصی ناراض دکھائی دیتی ہے پیپلز پارٹی سے. ہاں بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو قومی لیڈرشپ ہے, آصف علی زرداری صاحب ہیں اور باقی تمام لیڈرشپ ہے, اس کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے. اور جتنے اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز تھی اس وقت جن کو حکومت کے اندر شامل کیا گیا, ان کی جتنے گریونسز ہیں, جتنی ریزرویشن ہیں, ایم کیو ایم سمیت تمام لوگوں کی ریزرویشن کو ریزالو ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے پاکستان کو. کیونکہ جن حالات کے اندر ان لوگوں نے عمران خان کو چھوڑ کے ہماری اپوزیشن کی جماعتوں کو اقتدار دلانے کا اپنا رول ادا کیا ہے, سمجھتا ہوں کہ اس میں اب حکومت کا اور تمام جو حکومتی نمائندے ہیں, چاہے شہباز شریف صاحب ہیں یا ہماری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, ان سب کو ہم ان کو آن کرنا چاہیے اور ان کی تمام جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر کے آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے سردار صاحب, اب کچھ مہنگائی پر بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کی جماعت عوامی جماعت ہے اور آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں, تو obviously یہ جو مہنگائی سے عوام پریشان ہے, اس میں آپ لوگوں کا کیا کردار ہے؟ آپ لوگ کیا کنوے کر رہے ہیں آگے جا کے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ عوام کتنا پریشان ہے, کچھ ریلیف ہے اس عوام کے لیے آپ لوگوں کے پاس؟ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہے ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ جتنی ہے, وہ اس چیز پہ بہت زیادہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینے کی بات ہوئی تھی, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی سے اسلام آباد تک مہنگائی کے ساتھ لانگ مارچ کیا تھا, اسی طرح ہم اپنی جتنی بھی میٹنگ ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی حکومت پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ یا پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ, تو اس میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو فوکس کیا جاتا ہے تو وہ اسی مہنگائی کے حوالے سے فوکس کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کیسے ریلیف دیا جا سکے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری لیڈرشپ ہے, جس طرح وہ ایک بولڈ ہماری سٹیپس پہلے بھی ہماری لیڈرشپ نے لیے, اور اب بھی میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنا رول ادا کریں گے. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگست کے اینڈ تک انشاءاللہ مہنگائی کا جو جن ہے اس کو قابو کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی ہماری حکومت. ٹھیک ہے سردار صاحب, آپ کا بے حد شکریہ. سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے.